بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک کون آیا جے دے آیا بہار اندر بہار آئی اور زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی اور بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے مگر آئی تو لے کے دو جہاں کا تاج دار آئی اور حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر تیرے غربت کا دم رحمت پروردگار آئی اور منادی ہو گئی صائب ہر طرف زمانے میں بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی۔ بعد ثنا لے کے صد احترام حضرت علامہ مولانا انیس صاحب دامت برکاتہم واجب الاحترام جناب محترم علامہ منصور صاحب دامت برکاتہم لے کے صد احترام جناب قاری حمزہ صاحب دامت برکاتہم جناب شہباز فاروقی صاحب محترم ناصر صاحب میزبان محفل اجمل خان صاحب احسن خان صاحب امجد خان صاحب جملہ برادران جناب محترم خالد صاحب سامعین ذی احتشام السلام علیکم۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جناب محترم اجمل خان صاحب کو اپنے بیٹے کی شادی کی خوشی میں اظہار تشکر کے لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محفل منانے پر یہاں انتظام و انصرام کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سب دوستوں کو اس محفل میں آنے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہوں۔ وقت بڑا قلیل ہے، کوئی لمبی بات کرنے کا وقت نہیں ہے، بس سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگوانا چاہتا ہوں۔ آپ بھی ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آئے تو ربیع الاول میں آئے، ربیع کہتے ہیں بہار کو، اور اللہ کے رسول کے ساتھ جب وہ دن جڑ گئے تو وہ ربیع الاول بن گئے، یعنی پہلی بہار۔ کون سی بہار؟ پہلی بہار۔ اس کائنات کے اندر سب سے احسن اعلیٰ عرفہ بہار ذات رسول ہے، ذات رسول محمد الرسول اللہ کی جو ذات ہے، اللہ نے آپ کی ذات کے ساتھ ساری خوشیوں کو اور ساری برکتوں کو ساری رحمتوں کو ذات رسول سے جوڑ دیا ہے۔ حضرات ذی وقار کلام مجید کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو در مصطفیٰ پر آ جایا کرو۔ سورہ نساء کے اندر ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اعلان ہوتا ہے قرآن دی اندر میں کوئی رسول نہیں بھیجیا مگر ایک ہی دی اطاعت او دی غلامی میرے حکم نال کی جاوے گی الا لیطاع باذن اللہ۔ پتہ چلیا اللہ دے رسول دی غلامی دا ذکر
اور غلامی کی باتیں کرنا، رب کہتا ہے یہ میرا مشن ہے۔ ایک بار کہو نا سبحان اللہ۔ میں کرے دور نہیں گیا، قرآن دی آیت پڑھی، وقت قلیلے، لمبا ٹاپک نہ لیندے، گل سمجھ کے چلے جاؤ۔ اللہ لیطاع بإذن اللہ، فرمایا کملی والیا تیری غلامی دا اعلان عرش تے رب نے بہ کے کر دیتا۔ فرمایا اذ ظلموا انفسہم جاؤکا، فرمایا جنہیں لوگ اپنیاں جاناں تے کچھ ظلم کر بیون، توجہ توجہ، جاؤکا تیری بارگاہ میں جا جاون، فاستغفر اللہ، اللہ دی بارگاہ میں جا کے استغفار کرن، واستغفر لهم الرسول، تے اللہ دا رسول بھی انہاں واسطے بخشش منگے، لوجد اللہ تواب الرحیم۔ فرمایا کملی والیا جدو تیریاں قدماں تے آ جاون گے، فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، اے قرآن سورہ نساء۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ تسی حضور دا ذکر کیوں کر دے ہو؟ اللہ نے تقاضا کیتا ہے کہ صرف تاڑی بخشش منگنے نال میرے کو لو کام نہیں بنے گا۔ ایک قرآن ہے، نص قرآنی ہے، رب العالمین ایک تقاضا کر بیٹھا، کیڑا تقاضا ہے؟ فاستغفر اللہ، تے کدے اللہ ہی کو لو معافی منگنا ہے تو ذکر تے پہلے ہوئے ہے، واستغفر لهم الرسول، صرف اللہ دے ذکر نال گل نہیں بنے گی جدوں تک کملی والے دی رحمت شامل حال نہیں ہوے گی۔ رب فرماندا ہے جدوں کملی والا تہاڈے واسطے دعا کرے گا، مغفرت طلب کرے گا، لوجد اللہ تواب الرحیم، پھر اللہ دی رحمت تہاڈے تے نزول فرماوے گی، اللہ تو انو بخشش عطا فرما دے گا۔ تفسیر روح البیان دے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی فرماندے نے کہ موسیٰ علیہ السلام دے دور میں کوئی بندہ سی فوت ہو گیا، اساں بغیر جنازے تو دفن کر دیتا گیا۔ توجہ، رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو فرمایا اے میرے موسیٰ فلاں شہر میں چلے جاؤ، میرا ایک بندہ ہے، انہوں بغیر جنازے تو دفن کر دیتا گیا ہے۔ حضور دا نام لینا، حضور دے نام دا احترام کرنا، ذکر رسول کرنا، ایک بار کہو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اتھے پہنچے، جا کے پوچھے آئے تھے کوئی بندہ فوت ہوئے، جواب آیا ہاں ہوئے، فرمایا دفن ہو گئے، دفن ہو گئے، جنازہ کیوں نہیں پڑھیا؟ میں اچھا بندہ نہیں گیا اس کر کے نہیں پڑھیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب نال کلام کی تھی، یا اللہ تیری ساری مخلوق تو او دی کوئی اچھائی بیان ہی نہیں کر رہی، تے ماں حکم دیتے ہی کہ میں کنوں پٹ کے قبر تے جنازہ پڑھا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میرے جلالی و جمالی موسیٰ، اس بندے دی ایک ادا مینوں بڑی پسند ہے۔ کیڑی ادا آئی؟ توجہ رکھو۔ آج تے جناب اجمل صاحب اپنے بیٹے احسن صاحب دا ایک سنت زندہ کی تھی نا، ان نکاح من سنتی والسنت من قبلی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ فرمایا نکاح میری سنت ہے تے میرے تو پہلے انبیاء دی سنت ہے۔ انہاں سنت زندہ کی تھی نا رسول اللہ دی اج، تے اس بندے دی ذرا صفت سنو جس واسطے جلالی جمالی نبیاں رب پہ حکم دے لے، بڑے توجہ بڑے توجہ۔ آئے ہائے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ کیڑی صفت ہے جس دے واسطے ماں بھیجی؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے موسیٰ آ تینوں اس بندے دا کمال دساں، اے دا وصف دساں، اے دی صفت دساں۔ کلما نشر التورات، اے بندہ جدو تورات کھول دایا ونظر الی اسم محمد، دی نظر پیندی ہے کملی والے دے نام تے،
فقبلہ اس نانو چمدا بھی آ وَوَضَعَ عَلَيْهِ تے اپنی آنکھیاں تے رکھ دندایا اکھیاں نال وی چمدایا لباں نال وی چمدایا موسیٰ مینوں ادا بڑی پسند آئی ہے اے میرے نبی دا نام چمدایا صرف اس وجہ تو میں تینوں حکم دے دیتا ہے کہ اودے اُتے چلا جاؤ اور جا کے دا ادب بھی کر احترام بھی کر اسی کر کے آتے ہیں دیکھن وچ ساڈے ورگا دیکھن وچ ساڈے ورگا پر اسی کدوں او دے مل دے کہ پتھر لال دے پا نہیں بکدا تے پھل کنڈیا نال نہیں تل دے تے جڑے اسرار حضور تے کھلے او ہور کسے تے نہیں کھل دے تے آزم او عرشاں دا رائی تے اسی گلیاں وچ پے رل دے توجہ فرماؤ سونے نبی کریم کی حکومت اتھے ہی نہیں اللہ پاک سے سورہ نساء کے اندر فرماندے نے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ آج کیوں اجمل صاحب اپنے کار سونے نبی دے نام دی محفل سجائیے کیونکہ لمبے موضوع دا وقت نہیں میں اختصار نال گل کر رہا ہوں کچھ لوگ آہدے نا کہ نماز پڑھ کے نو تے بس کافی ہے تسی رولا پائی پھر دے ہو حضور دے نام دا میں کیا نماز بھی اس وقت تک قبول نہیں ہوندی جدوں تک کملی والے تے درود نہ پڑھیا جاوے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ سنت والجماعت دے امام نے آپ فرماندے نے کہ درود واجب ہے فرض ہے نماز وچ اسی امام اعظم فرماندے نے درود سنت ہے علمی گل تے امام شافعی رحمت اللہ تعالی فرماندے نے درود فرض ہے واجب ہے نماز وچ درود نہ پڑھو تے نماز ہوندی نہیں تے امام اعظم فرماندے نے نماز وچ درود نہ پڑھو تو نماز وچ نقص پے ویندا ہے کہ حضور دی سنت رہ ویندی ایک بار کہو نا سبحان اللہ لیکن رب دے قرآن نے گل مکا دتی اللہ فرماندا ہے فلا وربک لا یؤمنون میرے حبیب تیرے رب دی قسم ہے فلا وربک دیکھو فلا وربک پس قسم ہے تیرے رب کی رب تے جدوں اپنا تعارف ہی کرواندا ہے تے میرے نبی دے نام نال کرواندا ہے فلا وربک لا یؤمنون ایک قرآن ہے ادا انکار کوئی کر نہیں سکتا قسم ہے تیرے رب دی لا یؤمنون اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہو حتی کدے قرآن سمجھ آوے تو کہہ دو سبحان اللہ قسم ہے تیرے رب دی اس وقت تک لوگوں مومن نہیں ہو سکتے ہو فرمایا کدوں مومن ہوو گے توجہ حتی یحکموک کملی والیا جدوں تینوں اپنا حکمران من لین گے مومن ادوں ہوو گے جدوں کملی والے نوں اپنا بادشاہ بڑا لو گے اسے کر کے اندر مکان تو لا مکان کل حکومت مصطفیٰ دیئے مکان تو لا مکان کل حکومت مصطفیٰ دیئے اور خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت مصطفیٰ دیئے جناب اجمل خان کیوں خوشی سنت دے ادا کر دیتی پتر دا حق ادا کر دیتا لیکن آج جڑی محفل سجا دیتی کملی والے دے نادی کندے پہن لیا حسن شیخ دا چولا اے حضور دے عشق دا چولا ہے حتی یحکموک
کملی والیا تینوں جد تک اپنا حکمران نہ مان لڑ حضور دی حکمرانی کیڑی ہے نبی دے عشق دا چولا پہن لیا حسن عشق دا چولا جڑا کدی میلا نہ ہووے تے مل آیو محبوب حسن جڑا کدی جدا نہ ہووے تے ویکھ لیا او حسن حقیقی جڑا کدی فنا نہ ہووے تے مل آیو محبوب اسانو مل آیو محبوب اسانو جڑا کدی جدا نہ ہووے تے آدم اجمل صاحب توجہ ہے بھی اجملیو نماز سنی دی آدمیو نماز سنی دی جڑی کدی قضا نہ ہووے اے مدینے والے دے پیچھے پڑھی گئی نماز مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بسم اللہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام علی مصطفیٰ کا اخی بن کے آیا علی مصطفیٰ کا اخی بن کے آیا وہ مشکل کشا وہ ولی بن کے آیا وہ نقطہ با ہے وہ اصل بنا ہے وہ نقطہ با ہے وہ اصل بلا ہے وہ خود سے نہیں آیا کعبے کے اندر وہ مرضی رب جلی بن کے آیا اے بنت اسد یا علی تیرے گھر میں اے بنت اسد یا علی تیرے گھر میں گلستان حق کی کلی بن کے آیا علی مصطفیٰ کا اخی بن کے آیا وہ مشکل کشا وہ ولی بن کے آیا محبت نال کہو نا یا علی اے علی ہوئے جنہوں نبی پاک نے فرمایا انت منی وانا من کا علی تو میرا تے میں تیرا تو میرا تے میں تیرا لعلی نما تردا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ علی تیرا تے میرا وہ تعلق ہے جڑا ہارون تے موسیٰ کملی والے جس نو زیارت کرائی ابو بکر صدیق نو زیارت کرائی غار سور علی راتی سونے نبی دا سر ایک بار کہو نا سبحان اللہ سونے نبی دا سر کہن کے اپنی گودی دے اندر میرے پیارے نبی نے آرام کیتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رج رج کے زیارت بھی کیتی تے ناگ نے ڈنگ ماریا لیکن چار یار نبی دے سونے چار یار نبی دے سونے پر یار غار دیاں کیا باتاں نے عشق نبی مستی ہے وہ صدیق دی آلاستی ہے عشق نبی دی مستی ہے صدیق دی آلہ ہستی ہے تے ڈنگ مار کے ناگ بھی بول پیا پیرے دار دیاں کیا باتاں نے آؤ ذرا توجہ رکھو آج بھی پروگرام دی کیونکہ مغرب ہوگی نماز ازاں نہ ہون کیاں تو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ آخری حدیث سنو کہ سونے نبی کریم علیہ السلام
سوال ہویا متا قیام الساعت، قیامت کدو قائم ہوسی؟ قیامت توجہ توجہ اجمل خان صاحب اور آپ نے جتنے مہمان ہیں حدیث سے توجہ رکھے ہو، آج بڑا مبارک موقع ہے، حدیث سمجھ کے چل قیامت کدوں آسی؟ جواب آیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کنا نال جدوں اے آواز ٹکرائی متا قیام الساعت فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى الصلاۃ، حضور نماز واسطے کھڑے ہو گئے، اذان بھی شروع ہو گئی،